قرآن مجید کا سورہ نمبر 9، سورہ توبہ۔ اے مسلمانوں، جن مشرکوں سے تم لوگوں نے صلح کا عہد و پیمان کیا تھا، اب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان سے یکدم بیزاری ہے۔ تو اے مشرکو، بس تم 4 مہینے ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، رجب تو چین سے بے خطر روئے زمین میں سیر و سیاحت کر لو، اور یہ سمجھے رہو کہ تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو ضرور رسوا کر کے رہے گا، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تم لوگوں کو منادی کی جاتی ہے کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بیزار اور الگ ہے۔ تو مشرکو، اگر تم لوگوں نے اب بھی توبہ کی تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تم لوگوں نے اس سے بھی منہ موڑا تو سمجھ لو کہ تم لوگ خدا کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، مگر ہاں، جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، پھر ان لوگوں نے کبھی کچھ تم سے وفائے عہد میں کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان کے عہد و پیمان کو جتنی مدت کے واسطے مقرر کیا ہے پورا کر دو۔ خدا پرہیزگاروں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ بے تامل قتل کر دو، اور ان کو گرفتار کر لو، اور ان کو قید کرو، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ لوگ اب بھی شرک سے باز آئیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکات دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان سے تعرض نہ کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ واپس پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ نادان ہیں۔ جب مشرکین نے خود عہد شکنی کی تو ان کا کوئی عہد و پیمان خدا کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیوں کر قائم رہ سکتا ہے، مگر جن لوگوں سے تم نے خانہ کعبہ کے پاس معاہدہ کیا تھا تو وہ لوگ اپنا عہد و پیمان تم سے قائم رکھنا چاہیں تو تم بھی ان سے اپنا عہد قائم رکھو، بے شک خدا بد عہدی سے پرہیز کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا عہد کیوں کر رہ سکتا ہے جب ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ تو رشتے ناتے ہی کا لحاظ کریں گے اور نہ اپنے قول و قرار کا۔ یہ لوگ تمہیں اپنی زبانی جمع خرچ سے خوش کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں کے بہتیرے تو بدچلن ہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے حاصل کر کے لوگوں کو اس کی راہ سے روک دیا۔ بے شک یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے بہت ہی برا ہے۔ یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ تو رشتے ناتے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ قول و قرار کا، اور واقعی یہی لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر اب بھی شرک سے توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتوں کو واقف کار لوگوں کے واسطے تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ عہد کر چکنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تم کو تانا دیں تو تم کفر کے سربراہ وردہ لوگوں سے خوب لڑائی کرو۔ ان کی قسموں کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں، تاکہ یہ لوگ اپنی شرارت سے باز آ جائیں۔ مسلمانوں، بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
نکال باہر کرنا اپنے دل میں ٹھان لیا تھا، اور تم سے پہلے پہل چھیڑ بھی انہوں ہی نے شروع کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے۔ ان سے بے خوف و خطر لڑو، خدا تمہارے ہاتھوں سے ان کی سزا کرے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور ایماندار لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، اور ان مومنین کے دل کی قدورتیں جو کفار سے پہنچی ہیں دفع کر دے گا، اور خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور خدا بڑا واقف کار اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک تو خدا نے ان لوگوں کو ممتاز کیا ہی نہیں جو تم میں کے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے بھی باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ جب وہ اپنے کفر کا خود اقرار کرتے ہیں تو خدا کی مسجدوں کو جا کر آباد کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا کیا کرایا سب اکارت ہوا، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خدا کی مسجدوں کو بس صرف وہی شخص جا کر آباد کر سکتا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز پڑھا کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور خدا کے سوا اور کسی سے نہ ڈرے، تو ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور مسجد الحرام خانہ کعبہ کی آبادی کو اس شخص کے ہمسر بنا دیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لایا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا؟ خدا کے نزدیک تو یہ لوگ برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور خدا کے لیے ہجرت اختیار کی اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ خدا کے نزدیک درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور یہی لوگ اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی مہربانی اور خوشنودی اور ایسے ہرے بھرے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی عیش و آرام ہوگا، اور یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ ابد الآباد تک رہیں گے۔ بے شک خدا کے پاس تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ اے ایماندارو، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہوں تو تم ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اور تم میں جو شخص ان سے الفت رکھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھ چھوڑے ہیں، اور وہ تجارت کہ جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں خدا سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم عذاب موجود کرے، اور خدا نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ مسلمانوں، خدا نے تمہاری بہتیرے مقامات پر غیبی امداد کی، اور خاص کر جنگ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد نے مغرور کر دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی، اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین باوجود اس وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی،
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سے فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھتے بھی نہیں تھے، اور کفار پر عذاب نازل فرمایا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، مشرکین تو نرے نجس ہیں، تو اب وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس پھر نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تم ان کے جدا ہونے میں فقر و فاقے سے ڈرتے ہو تو ان قریب ہی خدا تم کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ تو دل سے خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور نہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ سچے دین ہی کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے، اور وہ بھی خود انہی کے منہ سے۔ یہ لوگ بھی انہی کافروں کی سی باتیں بنانے لگے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خدا ان کو قتل تہس نہس کرے۔ دیکھو تو کہاں سے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا پروردگار بنا ڈالا، حالانکہ انہیں سوا اس کے اور حکم ہی نہیں دیا گیا کہ خدا یکتا کی عبادت کریں۔ اس کے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں۔ جس چیز کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھا دیں، اور خدا اس کے سوا کچھ مانتا ہی نہیں کہ اپنے نور کو پورا کر ہی کے رہے۔ اگرچہ کفار برا مانا کریں، وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث کر کے بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برا مانا کریں۔ اے ایماندارو، اس میں شک نہیں کہ یہود و نصارہ کے بہتیرے عالم و زاہد لوگوں کے مال ناحق چک جاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے خدا کے نزدیک خدا کی کتاب لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، ان میں سے 4 مہینے ادب و حرمت کے ہیں۔ یہی دین سیدھی راہ ہے، تو ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر کچھ تو خون کر کے ظلم نہ کرو، اور مشرکین جس طرح تم سے سب کے سب مل کر لڑتے ہیں تم بھی اسی طرح سب کے سب مل کر ان سے لڑو، اور یہ جان لو کہ خدا تو یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر ہی کی زیادتی ہے کہ ان کی بدولت کفار اور بہک جاتے ہیں۔ ایک برس تو اسی مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کہتے ہیں، تاکہ خدا نے جو 4 مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی ہی پوری کر لیں اور خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیں۔ ان کی بری بری کارستانیاں
انہیں بھلی کر دکھائی گئی ہیں، اور خدا کافر لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے ایماندارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم لدھڑ ہو کے زمین کی طرف جھکے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بنسبت دنیا کی چند روزہ زندگی کو پسند کرتے ہو؟ تو سمجھ لو کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے عیش و آرام کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر اب بھی تم نہ نکلو گے تو خدا تم پر دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور خدا کچھ مجبور تو ہے نہیں، تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، خدا مددگار ہے۔ اس نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے نکال باہر کیا۔ اس وقت صرف 2 آدمی تھے اور دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب اپنے ساتھی کو اس کی گریہ زاری پر سمجھا رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، خدا یقیناً ہمارے ساتھ ہے، تو خدا نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور فرشتوں کے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں، اور خدا نے کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اور خدا ہی کا بول والا ہے، اور خدا تو غالب حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، تم ہلکے پھلکے نہتے ہو یا بھاری بھرکم مسلح، بہرحال جب تم کو حکم دیا جائے تو فوراً چل کھڑے ہو اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم کچھ جانتے ہو تو سمجھ لو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سر دست فائدہ اور سفر آسان ہوتا تو یقیناً یہ لوگ تمہارا ساتھ دیتے، مگر ان پر مسافت کی مشقت طولانی ہو گئی، اور اگر پیچھے رہ جانے کی وجہ پوچھو گے تو یہ لوگ فوراً خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں سکت ہوتی تو ہم بھی ضرور تم لوگوں کے ساتھ ہی چل کھڑے ہوتے۔ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان آپ ہلاک کیے ڈالتے ہیں، اور خدا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ بے شک جھوٹے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم سے درگزر فرمائے، تم نے انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی؟ تاکہ تم اگر ایسا نہ کرتے تو تم پر سچ بولنے والے الگ ظاہر ہو جاتے اور تم جھوٹوں کو الگ معلوم کر لیتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ دل سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد نہ کرنے کی اجازت مانگنے کے نہیں، بلکہ وہ خود جائیں گے، اور خدا پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ پیچھے رہ جانے کی اجازت تو بس وہی لوگ مانگیں گے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل طرح طرح کے شک کر رہے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاوا ڈول ہو رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور اگر یہ لوگ گھر سے نکلنے کی ٹھان لیتے تو کچھ نہ کچھ سامان تو کرتے، مگر بات یہ ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ بھیجنے کو ناپسند کیا تو ان کو کاہل بنا دیا، اور گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے مکھی مارتے رہو۔ اگر یہ لوگ تم میں مل کر نکلتے بھی تو بس تم میں فساد ہی کو برپا کر دیتے، اور تمہارے حق میں فتنہ انگیزی کی غرض سے تمہارے درمیان ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے پھرتے، اور تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں جو تمہاری خبر ان سے بیان کرتے ہیں، اور خدا شریروں سے خوب واقف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو شک نہیں کہ ان لوگوں نے پہلے ہی فساد ڈالنا چاہا تھا،
اور تمہاری بہت سی باتیں الٹ پلٹ کی، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، اور خدا ہی کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہوتا ہی رہا۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور مجھے بلا میں نہ پھنسائیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں اوندھے منہ گر پڑے، اور جہنم تو کافروں کو یقیناً گھیرے ہوئے ہی ہے۔ اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچا تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر خوش خوش تمہارے پاس سے اٹھ کر واپس لوٹتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت پڑ نہیں سکتی مگر وہی جو خدا نے ہمارے لیے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمانداروں کو چاہیے بھی کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے واسطے فتح یا شہادت، دو بھلائیوں میں سے ایک کے خواہ مخواہ منتظر ہی ہو، اور ہم تمہارے واسطے اس کے منتظر ہیں کہ خدا تم پر خاص اپنے ہاتھ سے کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے، پھر اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تم لوگ خواہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تمہاری خیرات تو کبھی قبول نہیں کی جائے گی، تم تو یقیناً بدکار لوگ ہو۔ اور ان کی خیرات کے قبول کیے جانے میں اور کوئی وجہ مانے نہیں مگر یہی کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور نماز کو آتے بھی ہیں تو الکسائے ہوئے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بددلی سے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو نہ تو ان کے مال حیرت میں ڈالیں اور نہ ان کی اولاد، کیونکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو آل و مال کی وجہ سے دنیا کی چند روزہ زندگی ہی میں مبتلا عذاب کرے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تب بھی وہ کافر کے کافر ہی رہیں۔ اور مسلمانوں، یہ لوگ تو خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ وہ تم میں ہی کے ہیں، حالانکہ وہ لوگ تم میں کے نہیں ہیں، مگر ہیں یہ لوگ بزدلے کہ اگر کہیں یہ لوگ پناہ کی جگہ قلعے یا چھپنے کے لیے غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ پا جائیں تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں خواہ مخواہ الزام دیتے ہیں، پھر اگر ان میں سے انہیں کچھ معقول مقدار دے دی گئی تو خوش ہو گئے، اور اگر ان کی مرضی کے موافق اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا تو بس فوراً ہی بگڑ بیٹھے۔ اور جو کچھ خدا نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا، اگر یہ لوگ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے واسطے کافی ہے، اس وقت نہیں تو ان قریب ہی خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے اور اس کا رسول دے گا ہی، ہم تو یقیناً اللہ ہی کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ان کا کیا کہنا تھا؟ خیرات تو بس خاص فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا، اور اس زکوٰۃ وغیرہ کے کارندوں کا، اور جن کی تالیف قلب کی گئی ہے ان کا، اور جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا پڑا ہے ان کا، اور قرض داروں کا جو خود سے ادا نہیں کر سکتے، اور خدا کی راہ جہاد میں اور پردیسیوں کی کفالت میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی کان ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کان تو ہیں مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں،
کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے لیے رحمت، اور جو لوگ رسول خدا کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ لوگ سچے ایماندار ہیں تو خدا اور اس کا رسول کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی رکھیں۔ کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا بھنتا رہے گا۔ یہی تو بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان مسلمانوں پر رسول کی معرفت کوئی صورت نازل ہو جائے جو ان کو جو کچھ ان منافقین کے دل میں ہے بتا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اچھا تم مسخرہ پن کیے جاؤ، جس سے تم ڈرتے ہو خدا اسے ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ کیا حرکت تھی تو ضرور یوں ہی کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت دل لگی بازی کر رہے تھے۔ تم کہو کہ ہیں کیا تم خدا سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی کر رہے تھے؟ اب باتیں نہ بناؤ، حق تو یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو بیٹھے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تاہم کچھ لوگوں کو سزا ضرور دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ قصوروار ضرور ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں کہ لوگوں کو برے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ راہ خدا میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کو بھول بیٹھے تو خدا نے بھی گویا انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین بدچلن ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے خدا نے جہنم کی آگ کا وعدہ تو کر لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کی ہے، اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقو، تمہاری تو ان کی مثل ہے جو تم سے پہلے سے تھے، وہ لوگ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال اور اولاد میں بھی کہیں بڑھ کر تھے، تو وہ اپنے حصے سے بھی بہرہ یاب ہو چکے۔ تو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں گھسے رہے اسی طرح تم بھی گھسے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کیا دھرا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوا، اور یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ہے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم، اور عاد اور سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور مدین والے، اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن معجزے لے کر آئے تو وہ مبتلا عذاب ہوئے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ان میں سے بعض کے بعض رفیق ہیں، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا ان قریب رحم کرے گا۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ خدا نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے بہشت کے ان باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہشت عدن کے باغوں میں عمدہ عمدہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے، اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بالا تر ہے۔ یہی تو بڑی اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ یہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں کہی، حالانکہ ان لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور جس بات پر قابو نہ پا سکے اسے ٹھان بیٹھے۔ اور ان لوگوں نے مسلمانوں سے صرف اس وجہ سے عداوت کی کہ اپنے فضل و کرم سے خدا نے اور اس کے رسول نے دولت مند بنا دیا ہے، تو ان کے لیے اسی میں خیر ہے کہ یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں، اور اگر یہ نہ مانیں گے تو خدا ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور تمام دنیا میں ان کا نہ کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے قول و قرار کر چکے تھے کہ اگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکار بندے ہو جائیں گے۔ تو جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا تو لگے اس میں بخل کرنے اور کترا کے منہ پھیرنے، پھر اس کے خمیازے میں اپنی ملاقات کے دن قیامت تک ان کے دلوں میں گویا خود نفاق ڈال دیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ خدا ان کے سارے بھید اور ان کی سرگوشی سب کچھ جانتا ہے، اور یہ کہ خدا غیب کی باتوں سے خوب آگاہ ہے؟ جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا، اور ان مومنین پر جو صرف اپنی مشقت کی مزدوری پاتے شیخی کا الزام لگاتے ہیں، پھر ان سے مسخرہ پن کرتے، تو خدا بھی ان سے تمسخر کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ تم ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے۔ تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگو گے تو بھی خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ سزا اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور خدا بدکار لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جنگ تبوک میں رسول خدا کے پیچھے رہ جانے والے اپنی جگہ بیٹھ رہنے اور جہاد میں نہ جانے سے خوش ہوئے، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ان کو مکروہ معلوم ہوا، اور کہنے لگے اس گرمی میں گھر سے نہ نکلو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جہنم کی آگ جس میں تم جلو گے اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ کچھ سمجھیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اس کے بدلے انہیں چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں اور بہت روئیں۔ تو اے رسول، اگر خدا تم کو ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف جہاد سے صحیح و سالم واپس لائے، پھر تم سے جہاد کے واسطے نکلنے کی اجازت مانگے، تو تم صاف کہہ دو کہ تم میرے ساتھ جہاد کے واسطے ہرگز نہ کبھی نکلنے پاؤ گے اور نہ ہرگز دشمن سے میرے ساتھ لڑنے پاؤ گے۔ جب تم نے پہلی مرتبہ گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین میں سے جو مر جائیں تو نہ کبھی کسی پر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے یقیناً خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور بدکاری ہی کی حالت میں مر بھی گئے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں تعجب حیرت میں نہ ڈالے، کیونکہ خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے مال و اولاد کی بدولت ان کو عذاب میں مبتلا کرے،
اور ان کی جان نکلنے لگے تو اس وقت بھی یہ کافر کے کافر ہی رہیں۔ اور جب کوئی سورہ اس بارے میں نازل ہوا کہ خدا کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ جا کر جہاد کرو، تو جو ان میں سے دولت والے ہیں وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بھی گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں، عورتوں، بچوں، بیماروں کے ساتھ بیٹھ رہیں، اور گویا ان کے دل پر مہر کر دی گئی ہے، تو یہ کچھ نہیں سمجھتے مگر رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مال اور اپنی اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خدا نے ان کے واسطے بہشت کے وہ ہرے بھرے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے پاس کچھ ہیلا کرنے والے گوار دیہاتی بھی موجود ہوئے تاکہ ان کو بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور جن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ کہا تھا وہ گھر میں بیٹھ رہے، آئے تک نہیں۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا عنقریب ہی ان پر دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ اے رسول، جہاد میں نہ جانے کا نہ تو کمزوروں پر کچھ گناہ ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو کچھ نہیں پاتے کہ خرچ کریں، بشرطے کہ یہ لوگ خدا اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر الزام کی کوئی سبیل نہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ انہی لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمہارے پاس آئے تو تم ان کے لیے سواری بہم پہنچا دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سواری موجود نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں، تو وہ لوگ مجبوراً پھر گئے، اور حسرت و افسوس سے اس غم میں کہ ان کو خرچ میسر نہ آیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ الزام کی سبیل تو صرف انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے باوجود مالدار ہونے کے تم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت چاہی، اور ان کو پیچھے رہ جانے والے عورتوں، بچوں کے ساتھ رہنا پسند آیا، اور خدا نے ان کے دلوں پر گویا مہر کر دی ہے، تو یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ جب تم ان کے پاس جہاد سے لوٹ کر واپس آؤ گے تو یہ منافقین تم سے طرح طرح کی معذرت کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ باتیں نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات باور نہ کریں گے، کیونکہ ہمیں تو خدا نے تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ عنقریب خدا اور اس کا رسول تمہاری کارستانی کو ملاحظہ فرمائیں گے، پھر تم ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی حضوری میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے ذرا ذرا بتا دے گا۔ جب تم ان کے پاس جہاد سے واپس آؤ گے تو تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان کی طرف سے منہ پھیر لو۔ بے شک یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سزا ہے اس کی جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تمہارے سامنے یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو خدا بدکار لوگوں سے ہرگز کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ عرب کے گوار دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں، اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اس کے احکام نہ جانے، اور خدا تو بڑا دانا حکیم ہے۔ اور کچھ گوار دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ انہی پر زمانے کی بری گردش پڑے، اور خدا تو سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
اور کچھ دیہاتی تو ایسے بھی ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا کی بارگاہ میں نزدیکی اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، واقعی یہ خیرات ضرور ان کے تقرب کا باعث ہے۔ خدا انہیں بہت جلد اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک نیتی سے قبول ایمان میں ان کا ساتھ دیا، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، اور ان کے واسطے خدا نے وہ ہرے بھرے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تیار کر رکھے ہیں، اور ہمیشہ ابد الآباد تک ان میں رہیں گے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارے اطراف کے گنوار دیہاتیوں میں سے بعض منافق بھی ہیں، اور خود مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں جو نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ اے رسول، تم ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ ان قریب ہم دنیا ہی میں ان کی دوہری سزا کریں گے، پھر یہ لوگ قیامت میں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا، مگر ان لوگوں نے بھلے کام کو اور کچھ برے کام کو ملا جلا کر گول مال کر دیا ہے۔ قریب ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ خدا تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے مال کی زکات لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو، اور ان کے واسطے دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے، اور خدا تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ یقیناً خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ ہی خیراتیں بھی لیتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول، تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کیے جاؤ، ابھی تو خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے، اور بہت جلد قیامت میں ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تب وہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدوار کیے گئے ہیں، اس کو اختیار ہے ہاں ان پر عذاب کرے یا ان پر مہربانی کرے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ بھی منافق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کی گھات میں بیٹھنے کے واسطے مسجد بنا کھڑی کی ہے جو خدا اور اس کے رسول سے پہلے لڑ چکا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ اور ارادہ ہی نہیں کیا، اور خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہونا، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ ضرور اس کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک و پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا بھی پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا جس شخص نے خدا کے خوف اور خوشنودی پر اپنی عمارت کی بنیاد ڈالی ہو وہ زیادہ اچھا ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اس بودے کرارے کے لب پر رکھی ہو جس میں دراڑ پڑ چکی ہو اور گرا چاہتا ہو، پھر وہ اسے لے دے کے جہنم کی آگ میں پھٹ پڑے۔ اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ عمارت کی بنیاد جو ان لوگوں نے قائم کی
اس کے سبب سے ان کے دلوں میں ہمیشہ دکڑ پکڑ رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دلوں کے پرخچے اڑ جائیں۔ اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید کر لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو کفار کو مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ یہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا خدا پر لازم ہے، اور ایسا پکا ہے کہ توریت اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے عہد کا پورا کرنے والا خدا سے بڑھ کر اور کون ہے؟ تم تو اپنی خرید فروخت سے جو تم نے خدا سے کی ہے خوشیاں مناؤ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم کرنے والے اور برے کام سے روکنے والے، اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نگاہ میں رکھنے والے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنین کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر جب ظاہر ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں، تو اس کے بعد مناسب نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ یقینی خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بڑے دردمند بردبار تھے۔ خدا کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو جب ان کی ہدایت کر چکا ہو اس کے بعد انہیں گمراہ کر دے، حتیٰ کہ وہ انہیں ان چیزوں کو بتا دے جن سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ سارے آسمان و زمین کی حکومت خدا ہی کے لیے خاص ہے، وہی جسے چاہے جلاتا ہے اور جسے چاہے مارتا ہے، اور تم لوگوں کا خدا کے سوا نہ تو کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ البتہ خدا نے نبی اور مہاجرین و انصار پر بڑا فضل کیا جنہوں نے تنگ دستی کے وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ بھی اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ڈگمگا جائیں۔ پھر خدا نے ان پر بھی فضل کیا، اس میں شک نہیں کہ وہ ان لوگوں پر بڑا ترس کھانے والا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی فضل کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان پر سختی کی گئی، یہاں تک کہ زمین باوجود اس وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی جانیں تک ان پر تنگ ہو گئیں، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ خدا کے سوا اور کہیں پناہ کی جگہ نہیں۔ پھر خدا نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ بے شک خدا ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینے کے رہنے والوں اور ان کے گرد و نواح کے دیہاتیوں کو یہ جائز نہ تھا کہ رسول خدا کا ساتھ چھوڑ دیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کے بچانے کی فکر کریں۔ یہ حکم اس سبب سے تھا کہ ان جہاد کرنے والوں کو خدا کی راہ میں جو تکلیف پیاس کی یا محنت یا بھوک کی شدت کی پہنچتی ہے، یا ایسی راہ چلتے ہیں جو کفار کے غیظ و غضب کا باعث ہو، یا کسی دشمن سے کچھ یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، تو بس اس کے عوض میں ان کے نامہ عمل میں ایک نیک کام لکھ دیا جائے گا۔ بے شک خدا نیکی کرنے والوں کا اجر و ثواب برباد نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ خدا کی راہ میں تھوڑا یا بہت مال نہیں خرچ کرتے، اور کسی میدان کو نہیں قطع کرتے، مگر فوراً ان کے نامہ اعمال میں
ان کے نام لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کی کارگزاریوں کا انہیں اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ کل کے کل اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آئے تو ان کو عذاب آخرت سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ اے ایماندارو، کفار میں سے جو لوگ تمہارے آس پاس کے ہیں ان سے لڑو، اور اس طرح لڑنا چاہیے کہ وہ لوگ تم میں کرارا پن محسوس کریں، اور جان رکھو کہ بے شبہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ نازل کیا گیا تو ان منافقین میں سے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھلا اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا؟ تو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا تو اس سورہ نے ایمان بڑھا دیا، اور وہ اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے تو ان کی پچھلی خباثت پر اس سورے نے ایک خباثت اور بڑھا دی، اور یہ لوگ کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ بلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ ہی کرتے ہیں اور نہ نصیحت ہی مانتے ہیں۔ اور جب کوئی سورہ نازل کیا گیا تو ان میں سے ایک کی طرف ایک دیکھنے لگا اور یہ کہہ کر کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں ہے، پھر اپنے گھر پلٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا پلٹیں گے؟ گویا خدا نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، اس سبب سے کہ یہ بالکل ناسمجھ لوگ ہیں۔ لوگو، تم ہی میں سے ہمارا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آ چکا ہے، جس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، اور اسے تمہاری بہبودی کا ہوقہ ہے۔ ایمانداروں پر حد درجہ شفیق مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس پر بھی یہ لوگ تمہارے حکم سے منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ میرے لیے خدا کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ رکھا ہے، وہی عرش ایسے بزرگ مخلوق کا مالک ہے۔